بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول سرپرائز بائی عمیر احمد۔ کیا نہیں تھا اس کی زندگی میں؟ اعلیٰ گھر، بے تحاشا محبت، قیمتی زیورات اور ملبوسات، نوکر چاکر، ضروریات زندگی کی ہر شے، پھر بھی وہ اس زندگی سے مطمئن نہیں تھی۔ رضا حسین اس کا شوہر تھا، اور شوہر بھی جان نچھاور کرنے والا، اس کے دن کو دن اور رات کو رات کہنے والا، بے حد مثالی شوہر۔ پھر بھی وہ اس سے خوش نہیں تھی، وہ اس زندگی سے ہی خوش نہیں تھی۔ اور کیوں؟ یہ شاید اس کی سمجھ سے بھی باہر تھا۔ چند سال قبل رضا حسین نے اس سے محبت کی شادی کی تھی، سارے خاندان سے ٹکر لے کر۔ اس وقت وہ خوش تھی، مگر اب جیسے جیسے اس رشتے پر منافقت کی گرد پڑتی جا رہی تھی، اس کا دل اس رشتے سے اچاٹ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ دولت جائیداد پر مرنے والی لڑکی نہیں تھی، نہ ہی شاہانہ زندگی سے اس کی ذات پر کوئی فرق پڑتا تھا۔ اس کے نزدیک اگر کوئی چیز اہم تھی تو وہ تھی محبت۔ رضا حسین سے بھی اسے محبت ہی ہوئی تھی۔ وہ اپنے آپ میں رہنے والا ایک خوش مزاج نوجوان تھا۔ حریم اپنی ایک دوست کی عیادت کے لیے ہسپتال گئی تھی، وہاں اس کی ملاقات رضا حسین سے ہوئی تھی۔ رضا حسین اس کی دوست کا علاج کر رہا تھا، ڈاکٹر تھا اور حال ہی میں وہاں اپوائنٹ ہوا تھا۔ دیکھنے میں وہ خاصا خوش شکل تھا۔ حریم اس کی پیشہ ورانہ مہارت اور اخلاق سے بہت متاثر ہو گئی تھی۔ اسی کی تعریف نے اسے رضا حسین کی طرف مائل کیا تھا۔ آنے والے دنوں میں وہ کئی بار اپنی دوست سے ملنے ہاسپٹل گئی، تبھی وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آ گئے تھے۔ رضا حسین 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا اور اس کی نسبت اپنی بہن کی نان سے وٹے سٹے میں طے تھی، مگر حریم سے ملنے اور اس کے قریب آنے کے بعد وہ اس رشتے سے پھر گیا تھا۔ بقول اس کے حریم میں کچھ ایسی کشش تھی جو کسی اور طرف اسے مائل ہی نہیں ہونے دیتی تھی۔ حریم کو اس کا خلوص اور صاف ستھری محبت اچھی لگی تھی، لہٰذا اس نے بھی اسے راہ و رسم بڑھانے میں کوئی آر محسوس نہ کی۔ اس کے والدین چونکہ بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے، کوئی بہن بھائی بھی نہیں تھا، لہٰذا وہ اپنے رشتے کی ایک چچی کے ہاں رہ رہی تھی، جہاں اس کے لیے زندگی موت سے کہیں بدتر تھی۔ اسے مناسب وقت پر شادی کرنی تھی اور کسی ایسے ہی شخص سے کرنی تھی جو اس کی زندگی سنوار دیتا۔ رضا حسین کی اس کی شادی کے فیصلے کو اس کے چچا نے سراہا تھا، تاہم چچی خوش نہیں تھی۔ رضا کے فیملی بیک گراؤنڈ، اخلاق و شرافت کو جانچنے کے بعد وہ انہیں اپنی بیٹی کے لیے زیادہ مناسب لگا تھا، مگر شوہر کے دباؤ کی وجہ سے مجبوراً انہیں یہ پروپوزل حریم کے لیے قبول کرنا پڑا تھا۔ حریم جان گئی تھی کہ وہ دوبارہ زندگی میں کبھی اس گھر میں اس حیثیت سے نہیں رہ سکے گی جس حیثیت سے وہ رہتی آئی تھی۔ رضا حسین سے شادی کے ابتدائی دن بہت خوشگوار بسر ہوئے تھے۔ وہ جہاں پیر دھرتی تھی وہاں وہ اپنی پلکیں بچھا دیتا، تاہم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسے یوں محسوس ہونے لگا جیسے رضا حسین اس سے مخلص نہیں ہے۔ دونوں کے تعلق میں وہ گرم جوشی بھی مفقود تھی جو کہ ہونی چاہیے تھی۔ وہ زندہ دل لڑکی تھی، اسے ہر وقت اٹکھیلیاں اچھی لگتی تھی، ہنسنا بولنا اچھا لگتا تھا، جبکہ رضا ٹھہرے پانیوں جیسا شخص تھا جسے اپنے پیشے سے بھی بہت محبت تھی۔ اس کا کہنا اور ماننا تھا کہ محبت ہر وقت اظہار کی محتاج نہیں ہے، اس کی دلکشی دل کے طاقچے میں مقید رہنے سے بھی بڑھتی ہے۔ اس وقت جب آپ اپنے محبوب کی کسی قسم کی شکایت کا موقع نہ دو، دونوں کے متضاد خیالات اور مشاغل نے حریم کو اس رشتے سے بد دل کر دیا تھا۔ اسے بھی اپنے حسن کے سحر کو برقرار رکھنا تھا، لہٰذا وہ ابھی ماں بننے کے مرتبے پر فائز ہونا بھی نہیں چاہتی تھی۔ رفتہ رفتہ اس نے گھر کے کاموں سے بھی ہاتھ کھینچ لیا، تاہم رضا نے اس کا برا نہیں مانا۔ وہ اسے مکمل آزادی اور چاہت کے ساتھ خوش رکھنا چاہتا تھا کہ وہ لڑکی اس کے دل میں بہت اعلیٰ مقام پر فائز تھی۔ انہی دنوں حریم کے سیل پر رانگ کالز کا سلسلہ بڑھ گیا۔ اس نے چیک کیا تو پتہ چلا وہ غلطی سے اپنا نمبر اپنے فیس بک اکاؤنٹ میں لکھ بیٹھی تھی، اور یہ تنگ کرنے والے لوگ وہی تھے۔ تب پہلی فرصت میں اس نے اپنا موبائل نمبر تبدیل کیا تھا۔ رضا جانتا تھا کہ وہ نیٹ استعمال کرتی ہے، مگر پھر بھی اس نے اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی تھی کہ اس کی محبت ایسی فیاض تھی۔ شادی کا 1 سال حریم سے محبت کے ساتھ ساتھ رضا حسین کی مصروفیات اور ذمہ داریاں بھی بڑھتی گئی تھی، تاہم وہ اپنے فرائض سے کبھی ایک پل کے لیے غافل نہیں ہوا تھا۔ اس کی 4 بہنیں اپنے اپنے گھروں میں آباد ہو چکی تھی۔ اب صرف بوڑھے ماں باپ کا ساتھ اور اس کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ وہ ان کے ساتھ بھی کوئی زیادتی نہ ہونے دے، تاہم حریم کی ان دونوں کے ساتھ نہیں بنتی تھی۔ شروع سے ہی اس کے دل میں یہ پھانس چبھی ہوئی تھی کہ وہ لوگ اسے اکلوتی بہو کی حیثیت سے قبول کرنے کو تیار نہیں تھے۔ جس بہن کی نان کے ساتھ رضا منسوب تھا وہ بھی اسے ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی، لہٰذا آئے روز گھر میں کوئی نہ کوئی ڈرامہ لگا ہی رہتا تھا۔ انہی دنوں حریم کے فیس بک آئی ڈی میں ایک نیا لڑکا عمار شامل ہوا۔ اس کی طرح وہ بھی خوش مزاج و قدرے کھلنڈرے جذبات کا مالک تھا۔ حریم نے شروع میں سے کوئی خاص لفٹ نہیں کروائی تھی،
تاہم رفتہ رفتہ وہ جیسے اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گیا تھا۔ اس کی یہی شدت حریم کو اچھی لگی تھی۔ وہ واقعی ایسا ہی تھا جیسا وہ چاہتی تھی۔ اس نے سوچا تھا وہ فیس بک چھوڑ دے گی، مگر عمار نامی اس شخص سے دوستی کے بعد اس نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ اب صبح شام سوائے فیس بک کے اسے کوئی کام ہی نہیں تھا۔ عمار نے اسے بتایا تھا کہ اس کی صرف ایک بہن ہے جو اس سے بڑی ہے اور اس کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے۔ باپ حیات نہیں ہے، تاہم ماں ہے۔ حریم کو اس کے گھر والوں کے بارے میں جان کے بہت اچھا لگا تھا۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ اسے جھوٹ نہیں بولتا تھا۔ اس کی سچائی اور محبت کی شدت دیکھتے ہوئے حریم نے بہت مشکل سے اسے اپنے بارے میں سب کچھ سچ سچ بتانے کا فیصلہ کیا تھا، اور اس وقت اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی جب اس کے بارے میں سچائی جان کر بھی عمار نے اسے تعلق ختم نہیں کیا، البتہ اس کی ہمدردی مزید بڑھ گئی۔ حریم نے اپنی ازدواجی زندگی کی ہر بات اسے بتا دی تھی، یہ بھی کہ وہ ڈاکٹر رضا سے شادی کے بعد اپنے فیصلے سے مطمئن نہیں ہے۔ شاید رضا حسین وہ شخص ہی نہیں ہے جو اس نے خدا سے مانگا اور چاہا تھا۔ تب عمار نے اسے مشورہ دیا تھا کہ وہ اپنی زندگی مزید برباد مت کرے۔ اگر وہ رضا حسین کے ساتھ خوش نہیں ہے تو اسے بھی اپنے لیے کچھ بہتر سوچ لینا چاہیے۔ اور تب اس نے عمار سے مدد کی درخواست کی تھی۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ رضا حسین کی اس درجہ مصروفیات کا باعث کیا ہے کہ اس کے پاس اسے گھمانے پھرانے اور اس کی مدعا سرائی کرنے کا وقت نہیں ہے۔ عمار نے اس سے کہا تھا کہ وہ اس کی مدد کرے گا، ساتھ ہی اس نے اسے تسلی بھی دی تھی کہ اس کی مدعا سرائی کے لیے وہ اکیلا ہی کافی ہے، اسے اپنے شوہر کی بے پرواہی پہ کوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگلے 2 ماہ میں عمار کے توسط سے بہت سی باتیں اس کی عمل علم میں آئی تھی، اور انہیں سب سے زیادہ تکلیف دہ بات رضا حسین کا اس سے فیئر نہ ہونا تھا۔ اس روز وہ بہت روئی تھی، تاہم اس نے رضا حسین پر کچھ بھی ظاہر نہیں ہونے دیا۔ رفتہ رفتہ اس کے مزاج میں تبدیلی آنے لگی۔ پہلے وہ رضا کے قریب رہنے کے بہانے ڈھونڈتی تھی اور اب اس کی قربت سے بھاگتی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اسے کیا ہوتا جا رہا ہے۔ صرف اس کی خوشی کے لیے اس نے اپنی مصروفیات بھی کام کر دی تھی، مگر وہ پھر بھی خوش نہیں تھی۔ اب تو اس نے علیحدہ گھر کا مطالبہ بھی کر دیا تھا۔ رضا اس کی ہر بدتمیزی خاموشی سے سہ جاتا تھا، مگر یہ مطالبہ ماننا اس کے لیے از حد شرمندگی کا باعث تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے بہت پیار سے اسے اس مسئلے پر سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ نہیں مانی تو اس نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ حریم شاید یہی چاہتی تھی۔ دونوں کے بیچ بات چیت بند ہو گئی تھی۔ اس نے اپنا بستر بھی رضا سے الگ کر لیا تھا، اس کے تمام کام بھی ملازمہ پر ڈال دیے۔ وہ اس کی ان حرکتوں سے کتنا ہرٹ ہو رہا ہے اسے پرواہ نہیں تھی۔ عمار اب اس سے ملنے لگا تھا۔ وہ شخص اپنی باتوں اور لفظوں میں جتنا خوبصورت تھا، حقیقت میں اس سے کہیں زیادہ خوبصورت تھا۔ حریم کو حیرت ہوتی تھی کہ اتنا خوبصورت مالدار ہونے کے باوجود وہ اس جیسے بظاہر عام سی لڑکی کو کتنی اہمیت دے رہا تھا، کیسے ہر بات میں اس کی تعریف کرتا تھا، اس کا خیال رکھتا تھا، اسے پیار دیتا تھا۔ وہ اپنے نصیب پر جتنا بھی رش کرتی کم تھا۔ اس روز موسم بہت سرد تھا۔ صبح ہسپتال کے لیے جاتے ہوئے رضا نے اسے منانے کی کوشش کی تھی، مگر اس نے اس کی کوشش کامیاب نہیں ہونے دی۔ اگر وہ اسے صلح کر لیتی تو پھر الگ کمرے میں کیسے سوتی، ساری رات جاگ کر اپنے محبوب سے اس کی من پسند باتیں کیسے کرتی۔ رضا مایوس لوٹ گیا تھا۔ پچھلے 1 ہفتے سے اس کی نیند اور خوراک متاثر ہو رہی تھی۔ اس کی ماں نے اسے کہہ دیا تھا کہ وہ حریم کی بات مان لے، وہ دونوں بوڑھے میاں بیوی اکیلے رہ لیں گے، مگر وہ نہیں مانا تھا۔ اسے یقین تھا کہ حریم کا غصہ ڈھل جائے گا اور وہ اس کی بات مان لے گی۔ رضا کے ہاسپٹل جانے کے بعد وہ اپنی ساس کے منع کرنے کے باوجود عمار سے ملنے چلی گئی۔ موسم خوبصورت اور سرد تھا، مگر من پسند ہم سفر کے ساتھ نے اس کا حسن مزید دوبالا کر دیا۔ صرف اس کی فرمائش پہ عمار نے اسے پورا شہر گھمایا تھا۔ اب شام ڈھلنے لگی تھی۔ واپسی کے سفر میں اس نے اس سے پوچھا، عمار، آج نہیں تو کل تمہاری شادی ہو جائے گی۔ ممکن ہے جو لڑکی تمہاری بیوی کی حیثیت سے تمہاری زندگی میں ہے تم اسے مجھ سے بھی زیادہ چاہنے لگو۔ اگر ایسا ہوا تو کیا تم مجھے بھول جاؤ گے؟ نہیں، میں شادی ہی نہیں کروں گا۔ گھر والوں نے مجبور کیا تب بھی نہیں؟ نہیں، مجھے کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ اچھا، اگر میری شادی نہ ہوئی ہوتی تو کیا تم مجھ سے شادی کر لیتے؟ شادی ہوگی تو کیا ہوا، میں جسموں سے محبت کا قائل نہیں ہوں، یہ تم اچھی طرح جانتی ہو۔ مکمل توجہ ڈرائیونگ پر مرکوز کی اس نے سنجیدگی سے جواب دیا تھا۔ حریم کے دل پہ ہلکی ہلکی پھوار پڑنے لگی۔ فرط جذبات میں اس نے عمار کا بایاں بازو اپنے بازوؤں کی حصار میں لیتے ہوئے اپنا سر اس کے شانے پر ٹکا دیا تھا۔ میں تمہیں پانا چاہتی ہوں عمار، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اگر کوئی اور لڑکی تمہاری زندگی میں آئی تو میں مر جاؤں گی۔ آج ایسا کہا ہے، آئندہ کبھی مت کہنا، نہیں تو میں بات نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہے، نہیں کہوں گی، مگر کیا تم مجھ سے شادی کر سکتے ہو؟ ہاں، کر سکتا ہوں،
مگر میں کسی کا دل نہیں دکھا سکتا حریم. تمہارا شوہر ہے تو تم سے محبت کا دعوے دار بھی ہے. اس کا کیا ہوگا؟ وہ میرا شوہر ہے مگر مجھ سے مخلص نہیں ہے، اور جو شخص مجھ سے مخلص نہیں ہے میں اس کے ساتھ رہوں یا اسے چھوڑ دوں کیا فرق پڑتا ہے؟ پھر بھی میں تمہیں یہی مشورہ دوں گا کہ تم کسی قسم کی جذباتیت میں کوئی فیصلہ مت کرنا. یہ جذباتیت نہیں ہے، بہت سوچ سمجھ کے میں یہ قدم اٹھا رہی ہوں. یہ اور بات ہے کہ تم سے کہا نہیں ہے اب تک. عمار کا بازو چھوڑتے اس نے کھڑکی کی طرف رخ کیا تھا. عجیب کشمکش ہے جس میں پھنسی ہوئی ہوں. کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں. عمار تم میرے خوابوں کا حاصل ہو. تم بالکل ویسے ہو جیسے میرا خواب ہے، افسانوں ناولوں کے ہیروز جیسے. جب زندگی صرف ایک بار ملتی ہے تو میں بھی کیوں نہ اسے اپنے من پسند ہمسفر کے ساتھ طے کروں. کیا میرا اپنی زندگی پہ کوئی حق نہیں؟ تم نے ہی تو کہا تھا مجھے اپنی زندگی مزید برباد نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، لیکن کیا تمہیں یقین ہے کہ رضا حسین تمہیں آسانی سے آزاد کر دے گا؟ نہیں، وہ ایسا شخص ہے کہ اگر میں اس کی جان لینے کی بھی کوشش کر لوں تب بھی وہ مجھ سے نفرت نہیں کرے گا. مگر پھر بھی میں اس کی جان لے سکتی ہوں. مگر میں تمہیں کسی کی جان لینے نہیں دوں گا. اتنا خود غرض نہیں ہوں میں کہ اپنی خوشیوں کے لیے تمہیں مصیبت میں ڈال دوں. تم صرف اسے ڈیورس لے لو اور بس. ٹھیک ہے، تو پھر ہم اسی دن ملیں گے جب میں اس فضول کے بندھن سے آزاد ہو جاؤں گی. سوچ لو، اتنے دن میرے بغیر رہ جاؤ گے. ہاں، تمہیں ہمیشہ پانے کے لیے تھوڑے دن کی عارضی جدائی کا زہر تو پینا ہی پڑے گا. ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی. میری ایک مدد کرو گے؟ گاڑی سے اترتے ہوئے اچانک وہ پلٹی تھی. ہاں بولو. مجھے رضا سے ڈیورس لینے میں تمہاری مدد چاہیے. کیسی مدد؟ وہ کل ملیشیا جا رہا ہے، 2 روز بعد واپس آئے گا. میں چاہتی ہوں کہ جب وہ واپس آئے تو ہم دونوں کو ناقابل برداشت حالت میں دیکھ کے مشتعل ہو جائے اور غصے میں مجھے طلاق دے دے. آئیڈیا برا نہیں ہے، مگر سوری میں اس کے سامنے نہیں آؤں گا. ہمارے کچھ فیملی ریلیشن ہے. میں نہیں چاہتا کہ وقت سے پہلے میرا امیج کسی کی نظر میں خراب ہو. ہاں، میں اپنے کسی قریبی دوست کی مدد لے سکتا ہوں اگر تمہیں اعتراض نہ ہو. ٹھیک ہے، بس میں اور وہ کمرے میں تنہا ہوں گے. رضا کے لیے یہی بہت ہے کہ میں نے اس سے بے وفائی کی. اوکے، اللہ نے چاہا تو ویسا ہی ہوگا جیسے تم چاہتی ہو. تھینک یو عمار، آئی لو یو سو مچ. سرشاری سے کہتے ہوئے اس کی گاڑی سے وہ نکل آئی تھی. اگلی صبح رضا ملیشیا جا رہا تھا. 5 بجے اس کی فلائٹ تھی. 2-3 بجے ہی بیدار ہو گیا تھا. حریم ابھی سو رہی تھی. اس نے اسے ڈسٹرب کیے بغیر وضو کیا، تہجد کی نماز پڑھی اور کمرے سے نکل گیا. اپنی تیاری اس نے کل رات ہی مکمل کر لی تھی. والدین سے ملنے کے بعد وہ کمرے میں آیا تھا. حریم جاگتے ہوئے بھی سوتی بنی رہی. وہ ڈریسنگ روم میں گھس گیا. وقت تیزی سے گزر رہا تھا. جلدی کرتے ہوئے بھی تاخیر ہو رہی تھی. مکمل تیار ہو کر بیگ اٹھانے سے قبل اس نے زبردستی حریم کو جگا کر اپنے مقابل کر لیا. پھر یوں ہی گلے سے لگاتے ہوئے اس کے کان میں بولا، میں جا رہا ہوں، اپنا خیال رکھنا، واپسی پہ ایک بہت بڑا سرپرائز دوں گا. میں بھی. مسکراتے ہوئے حریم نے اسے دیکھا. وہ اس کی پیشانی چومتے ہوئے کمرے سے نکل گیا. 2 روز کے بعد اس کی واپسی ہوئی تھی. ایئرپورٹ پہ پہنچتی اس نے حریم کو اپنی آمد سے آگاہ کرنے کے لیے کال کی تھی، مگر اس نے اس کی کال پک نہیں کی. کئی بار ٹرائی کے بعد اس نے سیل جیب میں ڈالا اور اسے سرپرائز دینے کا سوچ کر بنا ڈرائیور کو کال کیے ٹیکسی سے گھر آ گیا. سنڈے کے باعث ملازم چھٹی پہ تھے. گھر کے اندر بھی کوئی نظر نہیں آ رہا تھا. بڑی بی کے کمرے میں جھانکنے کے بعد اس کے قدم حریم کے کمرے کی طرف اٹھے تھے. ازحد سرشاری کے عالم میں اس نے دروازے کی نوب گھما کر اندر قدم رکھا، مگر سامنے موجود منظر نے اسے ساکت کر ڈالا. سورج طلوع ہونا بھول سکتا تھا، دریا الٹے بہہ سکتے تھے، ہوائیں چلنا رک سکتی تھی، مگر اس کی حریم اس درجے گر نہیں سکتی تھی. یہ وہ لڑکی تھی جسے اس نے اپنی جان سے بھی عزیز رکھا تھا. بہت اچانک اس کے دل پر دباؤ بڑھا اور اگلے ہی لمحے ساری خواہشیں، سارے خواب مٹی ہو گئے. حریم پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس خوبصورت توانا شخص کو دیکھ رہی تھی جسے اس کی بے وفائی نے لمحوں میں چت کر ڈالا تھا. کتنا پکا تھا وہ شخص اپنی عادتوں اور دعووں میں. طلاق دینے اور لینے کی نوبت ہی نہیں آئی تھی. اس سے پہلے وہ زندگی کی بازی ہار گیا. مکمل سیاہ لباس میں ملبوس افسردہ سی وہ عمار کے ساتھ بیٹھی تھی اور وہ کہہ رہا تھا، جو کچھ ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا. صحیح کہتے ہیں کہنے والے، عورت کی ہوس اور لالچ کی کوئی حد نہیں. میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم واقعی اتنی شفاق ہو سکتی ہو. جاننا چاہو گے کہ میں نے تم سے راہ و رسم کیوں بڑھائے؟ خود کو تمہارے پسند کے سانچے میں ڈھال کے تمہیں اس شخص سے علیحدہ کیوں کرنا چاہا؟ وہ چیخ رہا تھا اور حریم بالکل ساکت بیٹھی خاموش نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی. منگیتر تھا وہ میری بہن کا.
بچپن کا منگیتر، اور میں اس کی بہن سے منسوب تھا، اس بہن سے جو میرا پہلا خواب، پہلی محبت، پہلا عشق تھی۔ صرف تمہاری وجہ سے نہ میری بہن کی شادی ہو سکی اور نہ میں غیرت میں اپنی محبت کو پا سکا۔ سوچا تھا رضا کی جان تم سے چھڑوا کر اپنی بدنصیب بہن کا گھر آباد کروں گا، مگر سارے پلان کا بیڑا غرق کر دیا تم نے۔ اب جاؤ اور کسی ریل کی پٹری پر سر رکھ کر مر جاؤ۔ ہمیشہ پھول برسانے والے لب اس وقت سنگ باری کر رہے تھے۔ حریم لہو لہان ہوتی روح کے ساتھ گونگ سے بیٹھی تھی۔ وہ اٹھا تھا اور اس پر 2 ہر بھیجتے ہوئے مخالف سمت میں چل پڑا تھا۔ حریم دھول ہوتی نگاہوں میں چبھن محسوس کرتی ہوئی دیر تک اسے دیکھتی رہی۔ ابھی اس نے عمار کو یہ تو بتایا ہی نہیں تھا کہ رضا نے صرف اس کی خوشی کے لیے اس کی ضد سے ہار مانتے ہوئے نہ صرف علیحدہ رہنے کا فیصلہ کر دیا تھا، بلکہ وہ گھر بھی اسی کے نام کر دیا تھا۔ بڑی بھی کے آنسو رکنے کا نام نہیں لیتے تھے۔ بڑے میاں کی آنکھوں کی ویرانی اور نفرت اس کا وجود چھیدتی تھی۔ کیا زندگی کبھی ایسا دھوکہ بھی دیتی ہے؟ کتنی عجیب بات تھی کہ جو شخص اپنی زندگی میں اس کی صرف ایک نگاہ کو ترستا تھا، اس شخص کے مرنے کے بعد اس کے دل میں پھر سے اس کی محبت سر اٹھانے لگی تھی۔ سورج اب ڈھل رہا تھا۔ اس نے ایک نظر سر اٹھا کر اوپر گدلے آسمان کی طرف دیکھا، پھر شکستگی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایک ایک قدم پر رضا حسین کی ایک ایک یاد اس کا دامن پکڑ ہی تھی۔ شہر سے کافی دور آ کر وہ ریل کی پٹری پر بیٹھ گئی۔ ایک سرپرائز اس نے رضا حسین کو دیا تھا۔ جواب میں ایک سرپرائز رضا حسین اسے دے کر چلا گیا۔ ابھی تھوڑی دیر قبل ایک سرپرائز اسے عمار سے ملا تھا، اور اب ایک سرپرائز اسے زندگی کو دینا تھا کہ اندھی خواہشات کے بھینٹ چڑھنے والوں کے ساتھ تقدیر عموماً ایسی کھیل کھیلا کرتی ہے۔ مجھ سے مخلص تھا، نہ واقف میرے جذبات سے تھا، اس کا رشتہ تو فقط اپنے مفادات سے تھا۔ اب جو بچھڑا ہے تو کیا روئیں جدائی پہ تیرے، اب جو بچھڑا ہے تو کیا روئیں جدائی پہ تیرے، یہ اندیشہ تو ہمیں پہلی ملاقات سے تھا۔